پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی و تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات پر چین کی وزارت خارجہ کا بیان۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا چین پاکستان کا آہنی دوست ہے، باہمی تعلقات مضبوط رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی و تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ بتایا کہ ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے کہا چین پاکستان کا آہنی دوست ہے، دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے۔ پاک چینی اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چینی قیادت سے اظہار تشکر۔ کہا پاک فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی۔ دونوں ممالک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کر چکے ہیں۔ چین عالمی امور میں پاکستان کے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ غیر یقینی حالات میں پاک چین تعلقات کو فروغ دینا علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے 2 روزہ دورہ بنگلہ دیش میں بڑی پیش رفت۔ سابق وزیر اعظم اور سربراہ BNP بیگم خالدہ ضیاء سے اہم ملاقات ہوئی۔ چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش ڈاکٹر یونس سے بیٹھک میں وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر سگالی پیغام پہنچایا۔ دورے کے دوران سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے سمیت 6 اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ ڈھاکہ میں نائب وزیر اعظم پاکستان نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان کی عیادت بھی کی۔ دوستی کا نیا سفر، پاکستان اور بنگلہ دیش ہم قدم۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا تاریخی دورہ بنگلہ دیش، ڈھاکہ اور اسلام آباد میں قربتوں کا تسلسل۔ اہم ملاقاتوں کا سلسلہ ناشتے کی میز سے شروع ہو کر شام ڈھلنے تک چلتا رہا۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سے ملاقات، ان کے دور میں دونوں برادر ملکوں کے مضبوط تعلقات کی خوشگوار یادوں کا تذکرہ۔ نائب وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعلقات اور پرانے روابط بحال کرنے پر بات ہوئی۔ نوجوانوں کے روابط کے فروغ، تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر بھی غور ہوا۔ بیٹھک میں خطے کی صورتحال اور علاقائی تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ، ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام اور ثقافتی تبادلے کا MOU شامل ہے۔ اس سے قبل اسحاق ڈار کے بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین سے مذاکرات میں تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمشنر عمران حیدر نے نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ اسحاق ڈار نے دونوں ملکوں سے تعاون اور تعلقات مضبوط تر بنانے کی خواہش کا اظہار۔ اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا آغاز بھی ہو گیا، جس کے تحت بنگلہ دیشی طلبہ کو آئندہ 5 سال میں 125 میڈیکل اسکالرشپ سمیت اعلیٰ تعلیم کے لیے 500 وظائف دیے جائیں گے۔ 100 بنگلہ دیشی سرکاری ملازمین کے لیے بھی تربیت کا اہتمام، جبکہ پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام کے تحت بنگلہ دیشی طلبہ کے لیے اسکالرشپس 5 سے بڑھا کر 25 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ ڈھاکہ کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا کہ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیشی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ دورے کے دوران تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی اور ویزا پالیسی میں نرمی، فضائی رابطوں کی بحالی اور عوامی روابط بڑھانے پر زور دیا گیا۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं 1974 में पहली बार मसाइल तहरीरी तौर पर हल हुए थे। जनरल मुशर्रफ ने भी इस मसले पर खुलकर बात की थी। ये तारीखी दस्तावेज दोनों ममालिक के पास मौजूद है। हम एक ख़ानदान में हैं और हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरीन काम किया जा सके। जब एक बार मामला हल हो जाए तो इस्लाम भी कहता है कि दिल साफ रखें। ये बात इसहाक डार ने ढाका में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। Your question about unresolved issues, that is, you see, 1971. My dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available for both countries. And after that, General Musharraf came here, and in a very open and candid manner, he actually addressed that issue. And I think between a family, between brothers, once this is done, even Islam tells us to clean your heart. We are a family. And we should work together. There is a great potential that we should serve. Me, my brother Tawheed, and the entire team should work together to do as better as possible for the peoples of the two countries. सैकड़ों जिंदगियां बचाने वाले गिजर के हीरो से मिलवाएंगे थोड़ी ही देर में। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बांग्लादेश का दौरा मुकम्मल। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए ढाका से जद्दा रवाना होंगे। 2 रोज़ा इजलास कल से शुरू होगा। OIC इजलास में फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, इसराइली जारियत और गज़ा पर फ़ौजी कंट्रोल के मंसूबे पर भी बात होगी। इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत, गज़ा पर इसराइली फ़ौजी कंट्रोल के मंसूबे को मुस्तरद और तमाम मकबूजा इलाकों से इसराइली इनखला का मुतालबा किया जाएगा। इसहाक डार की अहम रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए स्पेल से फिर तबाही, 14 अफराद जा बहक। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरने के वाक़यात समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अमवात। लोअर दीन में मकान के मलबे तले दबकर 3 बच्चे और मर्दान में एक शहरी दम तोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में मानसून का तगड़ा स्पेल, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब तहस नहस कर दिया। शादी हॉल और मकानों की छतें गिर गईं, सोलर पैनल्स टूट गए, दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 60 से जायद जख्मी हुए। और दीर के इलाके टकटक में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक हुए। मर्दान में भी कमरे की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। बारिश के बाद एबटाबाद के नदी नालों में तुखियानी, गलियात में लैंड स्लाइडिंग से मरी रोड बंद, गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई, सयाह फंस गए। मरी में लोअर टोपा श्रीनगर रोड पर भी लैंड स्लाइडिंग हुई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। मानसून का 8वां स्पेल जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, गोलड़ा और शमसाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात ज़ेर-ए-आब। बाराकहू और अठाल चौक पानी पानी, कई गाड़ियां फंस गईं। जहलम में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। रावलाकोट और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की घन गरज। नाला भिम्बर बिफर गया, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। फैसलाबाद में भी बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई। ग्लेशियर फटने की हौलनाक दास्तान, गिलगित बल्तिस्तान के 3 हीरोज़ को कौम का सलाम। वसीयत खान, अंसार अंजुम और मोहम्मद खान ने बरवक्त इत्तला देकर 300 जिंदगियां बचा लीं। समा से खुसूसी गुफ्तगू में वसीयत खान और अंसार अंजुम ने ग्लेशियर्स फटने और गाँव वालों की जान बचाने का सारा किस्सा सुना दिया। गिजर के हीरो चरवाहे सबसे पहले समा पर रवाशन में ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देकर 300 जाने बचाने वाले वसीयत खान, अंसार अंजुम और मोहम्मद खान को कौम का सलाम। समा से गुफ्तगू में वसीयत खान ने ग्लेशियर फटने की हौलनाकी बयान की, गांव वालों की जान बचाने का सारा माजरा सुनाया। अचानक एक धमाके की आवाज़ आई। उसके बाद हमने जो अंदर देखा तो संकट था, संकट के साथ आग भी था। तो चाचा ने बोला कि पहाड़ गिर गया, भाग जाओ। फिर हम तीनों का ख्याल यह है कि गाँव को कॉल करें। फ़ौरन कॉल लग गई। तो हमने एक शख्स सुनाया कि सलाह पाई अंदर से, ताली दास वालों को जगाओ। आधा घंटे के बाद हमें कॉल आई कि गाँव से सारे लोग निकल गए हैं, महफूज है, आप परेशान ना हो। माचिस भी नहीं थी आग जलाने को कि हम सर्दी से बहुत मायूस हुए थे। बाद में 2-3 घंटे के बाद दूसरी हेली आई। दूसरे हीरो अंसार अंजुम का जज्बा भी लायक तहसीन। हौलनाक तबाही देखकर लरसते लबों से दुआ की जो सीधा अर्श तक जा पहुंची। मैंने पहले ही अपना टारिज और मोबाइल अपने हाथ में लेके अंदर की तरफ देखा तो
ایک ایسے دعائیں نکل گیا آسمان کی طرف. میری وائف بھی تھی, میرا چھوٹی بچی بھی تھی. سلاف ہمارے پاؤں پہ آ گیا. 30 اور 40 سیکنڈ کے درمیان ہم بچ گیا. میں نے ابو کو بتایا اندر سے جو جھیل تھا وہ جھیل پھٹ کر آیا. ابو آپ لوگ بھی گاؤں سے ہٹ جاؤ اور نیچے تالیداس والوں کا جتنا نمبر ہے رشتہ داروں کا ان کو کال کرو. پہاڑوں پر جانور چرانے والے بڑا سبق دے گئے کہ حالات کیسے بھی ہوں اعصاب پر قابو رکھ کر تباہی سے بچا جا سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے 3 ہیروز کو اسلام آباد بلا لیا. وزیر اعظم وسیعت خان, انصار اور محمد خان سے ملاقات کریں گے اور خصوصی انعامات سے بھی نوازیں گے. شہباز شریف نے کہا کہ وسیعت خان, انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں. تینوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی. پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے. خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری. فیلڈ مارشل سیداسی منیر کی ہدایت پر میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے. ضلع غزر میں فوجی جوان متاثرین کی بحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. متاثرہ خاندانوں میں راشن اور ٹینٹس تقسیم کیے گئے. تالیداس اور روشن نامہ گاؤں میں میڈیکل کیمپس میں اب تک 600 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں. عوام نے فوری اور عملی مدد پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بھارت کی آبی جارحیت پاکستانی دریاؤں میں مزید پانی چھوڑ دیا. دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال ہے. گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بہاؤ 1,18,000 کیوسک تک ریکارڈ کیا گیا. کئی دیہات زیر آب آ گئے. لوگوں کی محفوظ مقام پر منتقلی جاری. عارضی بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو بھی نقصان پہنچا. پاک پتن اور بورے والا میں بھی تباہی. چشتیاں روڈ پر شگاف پڑنے سے سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. دریائے سندھ میں بھی سیلابی صورتحال. لیا میں 80 کلومیٹر طویل پٹی سیلاب اور کٹاؤ کی لپیٹ میں آ گئی.